الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون سورة البقرة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله سورة آل عمران 170 نمبر آیت. سورة تغابن ما أصاب من مصیبت الا بإذن اللہ ومن يؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بكل شیء علیم. سورة تغابن آیت نمبر 11. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. 20 فروری 2003 کا یہ قومی سانحہ ہے. پاک فضائیہ پاکستان کا ایئر چیف اپنے 4 ایئر مارشل اور باقی عملے کے ساتھ کوہاٹ کے پہاڑوں پہ شہید ہوا تھا اور یہ قومی سانحہ تھا. 3 دن کا سوگ تھا. اس سلسلے میں 20 فروری کے حساب سے ہم ولاگ کرتے ہیں جو اردو میں ولاگ ہے، اور اس میں چند باتیں ہم نے بیان کرنی ہیں قرآن و حدیث کے حوالے سے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کو تم مردہ مت کہو، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 170 میں بیان کیا گیا ہے اور سورت 154 میں بیان کیا گیا ہے، اور سورت آل عمران کی 170 نمبر آیت میں فرمایا کہ مت گمان کرو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے کہ وہ زندہ ہے اللہ کے ہاں، اور اللہ کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے اور وہ اس پہ بہت خوش ہوتے ہیں. سورۃ تغابن کی آیت نمبر میں فرمایا کہ جو مصیبت بھی تمہیں لگتی ہے وہ اللہ کے حکم سے لگتی ہے، اور اگر تم مومن ہوتے ہو تو پھر اللہ تمہارے دل کو رہنمائی کرتا ہے. ہم بس اسی آیت سورۃ تغابن کی آیت نمبر 11 کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ہمارا وہ بھائی جو میاں عبدالرزاق شہید وہاں بجراں میاں والی کے تھے، اور وہ ڈی سی ایس ٹی تھے مصطفیٰ علی میر صاحب کے جو چیف آف ڈپٹی اسٹاف ٹریننگ تھے، اور سلسلے میں انہوں نے یہ خواب دیکھا. تو ان کی وائف مجھے کزن ہے، وہ کہتی ہے کہ مولوی صاحب تمہارے بھائی نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتاؤ. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اور مصطفیٰ علی میر اور ان کے ساتھ ہمارے اور بھی افسر 17 کے قریب تھے، ایک لائن لگاتے ہوئے ہم اونچے پہاڑ پہ چڑھتے جا رہے ہیں اور پھر ہم ایک سرنگ سے گزر گئے، اور سرنگ سے گزر کر پہاڑ کی چوٹی پہ باغ و بہار تھے، پھول تھے، باغات تھے اور خوبصورت منظر تھا. اور میں نے ان کو کہا مصطفیٰ علی میر صاحب، چیف صاحب، اس باغ و بہار اور پھولوں کے لیے ہم نے اتنی مشقت اٹھائی ہے. اب تعبیر رویا میں اگر جو علامہ ابن سیرین 900 سال پہلے محدث گزر گئے ہیں اور خوابوں کی تعبیر کے بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خواب صرف شہید ہی دیکھ سکتا ہے، دوسرا نہیں دیکھ سکتا. تو جس وقت میں نے اس خواب کو دیکھا تو میں نے یوں سمجھا کہ کوئی یہ صبر کے مراحل ہیں، اور پھر جب دوسرے چوتھے دن میں نے اس خواب کی مزید تشریح دیکھی تو وہاں علامہ ابن سیرین لکھتے ہیں کہ یہ خواب صرف شہید دے سکتا ہے، اور وہ شہید ہوئے اللہ کی راہ میں. اور وہ یہ کہ پاکستان میں اپنے جو مستقل فضائی اڈے تھے وہ غیر ملکی طاقتوں کو دینے کے خلاف تھے، اور اس لیے ان کو یہ مشقت اٹھانی پڑی اور اللہ کی راہ میں مار دیے گئے. اور یہ ہم کہتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے اس کو تم مردہ مت کہو، وہ مر گیا مت کہو، وہ تو زندہ ہے، اللہ کے ہاں زندہ ہے. جو ہی شہید ہوتا ہے تو سوئی کی چبھنے جتنی تکلیف سے ان کی روح نکلتی ہے اور ڈائریکٹ جنت میں، برزخ کے اندر جنت ہے، اور وہ اللہ کے عرش کے نیچے ہے. وہاں پرندہ بنا کر صورت میں چھوڑ دیے جاتے ہیں، چرتے ہیں، چگتے ہیں یہاں تک کہ قیامت قائم ہوگی. تو جس وقت وہ اٹھائے جائیں گے تو پکار ہوگی کہ جو شہید ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، اور بہت بڑی فوج مسلمانوں کی، پہلے انبیاء کی بھی اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بھی بہت بڑی تعداد شہیدوں کی اٹھ کر کہا جائے گا کہ تم اپنا حساب دے چکے ہو، تمہارا حساب کوئی نہیں ہوگا، تم جنت میں جا سکتے ہو. اور جو 50,000 دن کا قیامت کا دن ہوگا یہ 500 سال پہلے حساب کتاب سے جا چکے ہوں گے، کیونکہ وہ قیامت کا ایک دن ہمارے 1 سال کے برابر ہوگا، تو 500 سال پہلے وہ جنت میں جا چکے ہوں گے.
یہ اعزاز ہے شہید کا جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، اور شہادت پانا بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور ایئر مارشل عبدالرزاق شہید ہر وقت یہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ شہادت کی زندگی، شہادت کی موت عطا کرنا۔ تو یہ وہ اعزاز ہے کہ جس کو پانے کے لیے انبیاء بھی ترستے رہتے تھے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمان الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اس سلسلے میں چند باتیں ہم نے اور بھی بیان کرنی ہیں، وہ انشاءاللہ شارٹ میں بیان کریں گے۔